ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے بس جنت میں جانا ہے۔ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ہم جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، والدین کے ساتھ بغاوت اور سرکشی والا معاملہ رکھیں، ان کی نافرمانیاں کریں، ہم حرام کھائیں، ناجائز تعلقات رکھیں، ہم ہر قسم کی نافرمانی کرتے رہیں، بس جنت ہمیں ملے گی۔ یہ وہی سوچ ہے جو یہود و نصارہ کی تھی۔ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى۔ وہ کہتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ تو ان کا گمان ہے، یہ تو ان کی سوچ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کوئی برہان پیش کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ جنت کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ملے گی، کسی دعوے کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی اعمال کی بنیاد پر، اور اعمال کی بنیاد پر انسان اللہ کے فضل کو حاصل کرے گا، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ جنت کو حاصل کرے گا۔ اور صحابہ کا کردار ہمارے سامنے ہے، صحابہ کے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ما بلا عثمان ما بلا بعد اليوم ما ذر بلا بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے کوئی عمل جسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے باوجود جب کسی قبر پر جاتے، کسی قبر پر جا کر کھڑے ہوتے تو زاروں مدار رو رہے ہوتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر پر آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا پریشان نہیں ہوتے، قبر پر آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب ہوتا جائے گا، اور اگر یہاں کامیاب نہ ہو سکا پھر آگے کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ آخرت کا گھر جہاں ابتدا ہو رہی ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ بتائیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے، صبح اٹھتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور رات ان کی قبر میں آتی ہے، انہیں نہیں معلوم ہوتا، اچانک موت ان پر آ جاتی ہے، قبر کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قبر یہاں جب ہم داخل ہوں گے ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی موت کا وقت آیا زارے قطار رو رہے ہیں، کسی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ موت کے وقت رو رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرتا، موت کا خوف نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ جس سفر پر جا رہا ہوں وہ سفر بڑا طویل ہے اور ذات راہ بڑا قلیل ہے، ذات راہ بڑا قلیل ہے، وہ سفر بہت طویل ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5000 حدیث کے راوی ہیں، امت کے فقیہ ہیں، فقیہ الامت ہیں، ان کی آخرت کا جب سفر شروع ہو رہا ہے آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے، خوف ہے کہ سفر بہت طویل ہے، ذات راہ بڑا قلیل ہے، ذات راہ بڑا قلیل ہے۔ نبی علیہ السلام گھر آئے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یبکیکی، کہا کہ آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ قیامت والے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اپنے گھر والوں کو آپ یاد رکھیں گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق جب نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سوال کرتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ آج ہمیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم جو مرضی کرتے ہیں
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جب نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، جب انسان کو خود صراط سے گزارا جائے گا، جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی. انبیاء کی زبان پر بھی ایک ہی جملہ ہوگا، ربی سلم ربی سلم. اے اللہ ہم سلامتی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سلامتی چاہتے ہیں. انسان کس قدر غفلت میں ہے آخرت کے اعتبار سے، انسان کس قدر غافل ہے، آخرت کو کس قدر بھلا بیٹھا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کا باغی سرکش و نافرمان بن بیٹھا ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں زخمی کیا گیا، ان کی شہادت کا وقت آیا، کیفیت یہ تھی انہیں دوا پلاتے، منہ سے پلاتے پیٹ سے باہر نکل جاتی، اس قدر زخم تھے. اس کیفیت میں ان کا سر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ وہی عمر ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہی عمر ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر کی زبان پر اللہ نے حد کو جاری کر دیا ہے. یہ وہی عمر ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کو راستہ بدل دیتا ہے. آج زخمی حالت میں اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کان اپنے بابا کے ہونٹوں کے قریب کیے، اپنے والد کے ہونٹوں کے قریب کیے کہ میرے والد کیا کہہ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر الفاظ تھے کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو، اپنی گود سے اتار دو، شاید اللہ زمین پر رکھے تو سر کو دیکھے تو اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے. آج ہم کس قدر غفلت کا شکار ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور نبی علیہ السلام رونے لگے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو میرے پیغمبر کیوں رو رہے ہیں، آج ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کیوں رو رہے ہیں. جبرائیل آئے اور نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے اللہم امتی، اے اللہ میری امت. وہ پیغمبر دنیا کے اندر بھی اپنی امت کی خاطر آنسو بہاتے تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے آگے روتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، لیکن وہ امت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بغاوت اور سرکشی پر اس قدر اثر آئی ہے کہ امت جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھتی جا رہی ہے. آئیے یہ جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں، ہم معاشی طور پر پریشان ہیں، انفرادی طور پر پریشان ہیں، اجتماعی طور پر پریشان ہیں، گھریلو طور پر پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں. یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے. ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. اللہ فرماتا ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. آئیے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کے آگے گر گراتے ہیں. اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے ہیں دعا کے لیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے. قحط کی وجہ سے سب پریشان ہیں.
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 برس سے اللہ کو غصہ دلا رہا ہے، اللہ کو غضب دلا رہا ہے، اللہ نے اس بندے کی وجہ سے بارش کو روک رکھا ہے، تم اعلان کرو تو وہ شخص اٹھے، اس مجمع سے نکل جائے، اللہ رب العزت بارش برسا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے یہ قحط کی صورتحال ہے، اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے، وہ بندہ یہاں سے اٹھے، اللہ بارش برسا دے گا۔ اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن جو مجرم ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں، وہ بندہ جان لیتا ہے کہ واقعی قصور میرا ہے، میں ہی مجرم ہوں، دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں آج تک اللہ کو غصہ دلاتا رہا، آج تک اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کو غضب دلاتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، اللہ نے میری وجہ سے آسمان سے بارش کو روک لیا ہے۔ اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے تجھے ناراض کیا تو مجھے معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یہاں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ادھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو نے کہا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش کو روک رکھا ہے، وہ بندہ یہاں سے اٹھے میں بارش برسا دوں گا، اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا اور تو نے بارش کو برسا دیا۔ اللہ فرماتا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا آج اسی کی وجہ سے بارش کو برسا دیا، وہ میرے آگے گڑ گڑایا، میرے آگے معافی مانگتا ہے، اس کی معافی سے میرے بارش کو برسا دیا۔ جب تم نے اعلان کیا کہ وہ اٹھ جائے وہ میرے آگے گڑ گڑانے لگا، میں نے اس کے رونے سے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے دکھا وہ بندہ کون ہے، کون ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے تو نے بارش برسائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 40 برس تک وہ مجھے غصہ اور غضب دلاتا رہا، میں نے تب بھی اس کا نام نہیں بتایا، آج تو میرا فرما بردار بن کر آیا ہے، آج اس کا نام کیسے بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کیجیے، ہم نے یقیناً اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم اس جمعے میں آئیں، اپنے آپ کو تبدیل کر کر جائیں، دلوں میں یہ ارادہ کیجیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم حرام نہیں کھائیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، کسی بھی وقت موت آئے ہم تیار ہوں گے، ہم ذہنی طور پر اعمال کے طور پر تیار ہوں گے، اس کے اعتبار سے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت رکھیں، ارادہ رکھیں، اللہ ضرور توفیق دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے راستے اللہ خود کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ